السلام علیکم دوستو، انسانی معاشرے کی اس تاریخ میں بہت سے قصے اور کہانیاں ایسی موجود ہیں جو کہ انسانوں نے خود سے بنا رکھی ہیں۔ خاص کر اس عام معاشرے میں بہت سے کہانیاں اور قصے اور واقعات موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ کہیں پہ کوے کی کائیں کائیں ہو تو اس کو مہمان کی آمد کا سبب سمجھا جاتا ہے، تو کہیں پہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو اس کو مصیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر چار پائی پہ بیٹھ کے پاؤں ہلائیں تو گناہ گار سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آئینے جیسی چیز بھی ٹوٹ جائے تو اس کو پریشانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک وہم اور بدگمانی الو کے بارے میں بھی خیال کی جاتی ہے۔ الو کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ الو ایک منحوس پرندہ ہے اور جن راستوں سے اس کا گزر ہو جائے وہاں ویرانی عام ہو جاتی ہے۔ اسی وہم اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے لیے ایک واقعہ لے کر آیا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ الو ویرانی اور منحوسی کی علامت نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی ایک ویران علاقے سے گزر رہے تھے، اور اسی ویرانی کو مد نظر رکھتے ہوئے طوطی طوطے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہاں بہت ویرانی ہے، شاید اس علاقے سے کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جب طوطا اور طوطی یہ باتیں کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ الو نے جب یہ سب باتیں سنی تو وہ طوطا اور طوطی کے پاس گیا اور ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ آپ لوگ مجھے جہاں مہمان لگتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ چلیں اور میری دعوت کو قبول کریں۔ تو الو کی اس محبت بڑی دعوت سے طوطا اور طوطی انکار نہیں کر پائے اور دعوت کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ طوطا اور طوطی الو کی طرف گئے اور کھانا پینا کر کے جب واپس جانے لگے تو الو طوطی سے مخاطب ہوا اور بولا کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ طوطی نے حیرت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں کدھر جاؤں گی، میں اپنے خاوند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو نے کہا تمہارا خاوند طوطا نہیں، تمہارا خاوند میں ہوں۔ اور اس معاملے کو لے کر تینوں کے بیچ بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ گرما گرمی تک جا پہنچا۔ الو نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ طوطا اور طوطی سے مخاطب ہوا اور بولا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا معاملہ لے کر قاضی کے پاس چلتے ہیں اور اسی سے فیصلہ کرواتے ہیں، جیسے وہ فیصلہ کر دے ویسا ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ طوطا اور طوطی نے یہ بات سنی تو وہ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ تینوں اپنا معاملہ لے کر قاضی کے پاس جا پہنچے۔ قاضی نے جب یہ واقعہ سنا اور دلائل کی روشنی میں فیصلہ الو کے حق میں کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد طوطا اور طوطی کو دھچکا لگا اور اس کے بعد طوطا اداس ہوتا اپنے رستے کی طرف واپس اکیلا جانے لگا۔ تو الو نے اس کو آواز دی، بولا بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ طوطے نے بولا میں کدھر جاؤں گا، میرے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکو۔ الو نے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی تو ساتھ لے چلو۔ طوطے نے بولا اب میری بیوی یہ کدھر رہی، قاضی نے فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا ہے۔ تب الو مخاطب ہوا اور بولا کہ بھائی یہ تمہاری ہی بیوی ہے اور تمہاری ہی رہے گی، میں تو صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ویرانیاں الو نہیں بے انصافیاں کیا کرتی ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایک بات تو صاف صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ ویرانیاں الو سے نہیں ہوا کرتی، لیکن ابھی بھی ایک سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، کیا واقعی بے انصافیاں اور ویرانیوں میں الو کا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں؟ اسی سب کے پیش نظر میں آپ سب لوگوں کو ایک اور واقعہ سناؤں گا۔ ایک شخص امام جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا اور مخاطب ہوا کہ الو ایک منحوس پرندہ کیوں خیال کیا جاتا ہے، آخر یہ کیوں ویرانی والے علاقوں کو پسند کرتا ہے اور آبادی والے علاقوں سے دور رہتا ہے۔ اس بات پر حضرت امام جعفر مسکرائے اور مخاطب ہوئے بولے کہ الو شروع سے ایسا نہیں تھا، کبھی یہ پرندہ بھی خوشحال پرندہ خیال کیا جاتا تھا، یہ بھی ویرانی والے علاقوں سے دور رہتا تھا اور آبادی والے علاقوں میں بسا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ ویرانی والے علاقوں میں ہی بسا کرتے ہیں اور آبادی سے یہ دور ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت امام جعفر سے مخاطب ہوا، بولا کہ آپ مجھے وہ معاملہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے الو ویرانیوں میں بسنے لگے۔ تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ الو ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کی عزت کو پامال ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس نے کربلا کا واقعہ پورا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضرت امام علیہ السلام کا سر کٹتے ہوئے بھی دیکھا اور کیسے ان کی لاش و عزت کو پامال کیا گیا، یہ واحد پرندہ ہے جس نے اس سارے معاملے کو دیکھا۔ اور اس سب واقعے کو دیکھنے کے بعد الو بہت افسردہ ہو گیا اور تب سے ہی اس کا انسانوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، اور انسانوں میں کوئی محبت و امن نام کی چیز ہے، اس کے دل میں یہ اعتبار اٹھ گیا اور تب سے ہی یہ پرندہ ویرانیوں کو پسند کرنے لگا اور دور کہیں ایسی جگہ پہ بسنے لگا جہاں انسانوں کا بسیرا نہ ہو۔ اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس سب میں الو کا کیا قصور ہے؟ کیا ویرانیوں میں ہم سب کا اپنا ہاتھ ہے یا الو کا ہاتھ ہے؟ خیر ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے، ہمیں من گڑت باتوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنے خدا پر یقین رکھنا چاہیے۔
اس خدا پہ جو کہتا ہے تم میری طرف انگلی بڑھاؤ میں ہاتھ بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا۔